وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن العرابی اور عرابیوں میں سے یعنی بدویوں میں سے من جو یتخذو بنا لیتا ہے ما ینفقو جو وہ خرچ کرے مغرمن جرمانہ یا تاوان و یتربصو اور وہ انتظار کرتا ہے بکم ساتھ تمہارے الدوائر تمہارے بارے میں گردش زمانہ کا علیہم انہی پر دائرۃ السوء بری گردش ہے واللہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا علیم خوب جاننے والا ہے۔ اب عرابیوں کی ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ انہی عرابیوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جب ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہ اس کو تاوان یا چٹی سمجھتے ہیں، جرمانہ سمجھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گردش زمانہ آئے تو یہ چلے ہی جائیں نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی پر بری گردش ہے جو یہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے بارے میں ایسے سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے، خوب سننے والا ان کی سرگوشیوں کا یا یہ جو بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو یہ دلوں میں اپنے رکھتے ہیں اور کس طرح کے اعمال
کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر انہی منافقوں کا حال ہے کہ یعنی جب ان کو خرچ کرنے کو کہا جائے، یعنی صدقات کے لیے کہا جائے یا اسی طرح جنگ کے لیے ان کو خرچ کرنے کو جب کہا جاتا تو ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ جیسے ان سے جرمانہ لیا جا رہا ہے، ان کو وہ چٹی پڑ گئی ہو نا۔ اب اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیچارے مخلص مسلمان تھے، جو اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے تھے، اور اسی کے بارے میں پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ ایک صحابی جنہوں نے ساری رات کسی یہودی کے کنویں پر کام کیا یا جو بھی، تو وہ مٹھی بھر کھجور لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ان کا کیا حال ہے کہ جب ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ ان سے مانگا جاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم سے کوئی تاوان یا جرمانہ وصول کیا جا رہا ہے۔ وہی علم نہیں ہے نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ان کو آخرت میں کیا ملنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگ ہیں نا جو دنیا میں ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور دوسرے وہ ہیں یہ اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عطا کیا ہوا ہے، اتنی آسائشیں ہیں، ہر طرح کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ دونوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ ایک نعمتیں نہ دے کر آزمایا جا رہا ہے، اور دوسرا جس کو نعمتیں دی گئی ہیں اس سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اپنے مال میں سے سائل کا، محروم کا حصہ نکالے، اور اسی طرح اور بھی جو فرائض عائد ہوتے ہیں اس پر وہ نکالے، کیونکہ اسی آزمائش سے جب وہ کامیابی سے گزرے گا تو آخرت میں پا لے گا نا۔ لیکن منافقین کی نظر تو آخرت پر نہیں ہوتی، وہی کفر والا ہی معاملہ نا کہ کافروں کا بھی کیا حال ہے کہ دنیا ہی ان کا مطلوب و مقصود ہوتی ہے۔ تو جب ایسے لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے نا تو ان کا مال نہیں نکلتا، وہ اس کو اپنے لیے جرمانہ تصور کرنے لگتے ہیں۔ اب یہاں پر رکھ کر ہم تھوڑی دیر نا اپنے آپ کو سوچیں، کسی کے بارے میں نہ سوچیں، ہم صرف اپنے بارے میں، کہ جب ہم لوگ آپ یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان جو ہے نا اس وقت کس طرف جا رہے ہیں۔ آپ مسلمانوں کی کوئی گیدرنگ کا احوال اٹھا لیں، کوئی فنکشن ہے، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہے یا جو بھی ہے، ہم کیسے خرچ کرتے ہیں؟ ہم دکھاوے کے لیے قرض بھی لے لیتے ہیں، ادھار پکڑیں گے، سود بھی خود پر چڑھا لیں گے، لیکن بس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر ہم نے بہت مال لگانا ہے، اور اس کے بغیر تو جیسے شادی ہوگی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ڈریسز ہیں تو وہ دلہن کیا باقیوں کے بھی اتنے وہ تیار ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا نمائش، دکھاوا اور وہ ساری چیزیں، اور وہ ہم خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یعنی اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ہمیں ایک شادی کا فنکشن ہے اور ہم نے ایک مائنڈ بنایا ہوا ہے نا کہ مجھے اتنے ڈالرز لگانے ہیں، تو اگر بچہ $100 بھی مانگتا ہے ہم اس کو دیتے ہیں، 500 مانگے گا دے گا، 1000 مانگے گا تو دے دے گا۔ تو یہی اگر ہمیں مسجد میں چندہ اپیل ہو اور کہا جائے تو ہم طرح طرح کی باتیں سوچتے ہیں کہ انہیں مانگنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے۔ یہ یعنی لوگوں کی ذہنیت ہے جو ہمارے سامنے باتوں کی صورت میں بعض اوقات آتی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم نہیں جانتے کہ مسجد والوں کی صورتحال کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے بھید تو جانتا ہے نا کہ آپ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر مخیر حضرات مساجد کو چندہ اپیل پہ نہ دیں تو مساجد کیسے چلیں؟ کیا وہاں پر بجلی نہیں چاہیے؟ کیا وہاں پر پانی نہیں چاہیے؟ کیا وہاں پر صفائی کے لیے کوئی میڈ نہیں چاہیے؟ کیا وہاں پر امام جو ہے اس کو پیٹ نہیں لگا ہوا، اس کو تنخواہ نہیں دینی ہے؟ کیا وہاں پر جو نمازی آتے ہیں ان کی بھلائی کے لیے، ان کے سکون کے لیے کیا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے۔ تو ایک طرف ہماری مساجد ہیں، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہالز ہیں جن کو ہم اتنا ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اتنا صاف ستھرا رکھتے ہیں، اتنا مال اس پہ لگاتے ہیں اور بے تحاشا خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ میں صرف ایک مثال دے رہی ہوں، اس کے علاوہ بھی بے شمار مثالیں سامنے ہیں۔ کسی بچے کے پڑھنے کا معاملہ ہے یا کسی کو دین سکھانے کا معاملہ ہے، اس پہ ہم کتنی قربانی کرتے ہیں، کتنا مال لگاتے ہیں، کتنا وقت لگاتے ہیں، کتنی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف کوئی فنکشن ہے تو اس پر ہم A to Z ہم کتنا مال لگاتے ہیں نا۔ تو یہ کیا ہے، میں یتخذ ما ينفق مغرما، کہ وہ اس کو اپنے لیے جرمانہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ پر کیا مصیبت آ پڑی ہے، نہیں جانتا نا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کو مٹاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے۔ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی نا، آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں آپ سے، اٹھے صدقہ کریں، کچھ بھی کر دیں، آپ کے دل کی کیفیت تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ آپ نے اللہ کے غضب کو مٹانا ہے نا، آپ کے پاس ڈالر ہے، آپ ڈالر صدقہ کر دیں، دیکھا تو یہ جائے گا نا کس نیت سے خرچ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ نعوذ باللہ منافقین کا حال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ اس پر تو کوئی آ جائے دوائر، یعنی کوئی مصیبت آ جائے تو یہ جان ہی چھوٹ جائے ہماری اس سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی پر ہی جون سی ہے بری گردش ہے۔ اور یہی ہوا نا کہ بری گردش ان پر کس طرح سے آئی کہ
جب ان سے زکوٰۃ مانگی جاتی تھی تو تاوان سمجھ کر انتہائی ناخوشی اور کراہیت کے ساتھ ادا کرتے. پھر اس کے بعد جب 1.5-2 سال بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی نا، یعنی وہ جو یہ جس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ یتربص بکم الدوائر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے لافانی تو نہیں تھے، آپ کو موت آنی تھی. آپ فوت ہوئے تو ان لوگوں نے اس موقع کو غنیمت جانا، اور آپ جانتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ مرتدین ہو گئے تھے. پہلی فرصت میں بعض تو اسلام سے ہی پھر گئے تھے اور کفر کا راستہ اختیار کر لیا تھا. اور سب سے بڑی جو بات انہوں نے کی وہ یہی چیز تھی کہ جس چیز کو یہ تاوان سمجھتے تھے وہ انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا تھا. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر کے دل میں ڈالا کہ بھئی جو زکوٰۃ سے انکار کر رہا ہے اس کے خلاف جہاد ہوگا، چاہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں پھر وہی کل والے سوال کا جواب بھی آ گیا کہ جس نے صرف خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا تو یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے خلود فی النار نہیں ہے. ہو سکتا ہے، کیونکہ دلوں کے حال کو تو، نیتوں کو تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور منافقت بھی دو طرح کی ہوتی ہے زکوٰۃ دینے کے معاملے میں بھی، کہ ایک تو ہم کنجوسی کے مارے رک رہے ہوتے ہیں، چھپ جاتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے. ایک یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کو اپنے لیے تاوان اور ایسا حکم سمجھنا کہ یہ اللہ نے نہیں اتارا، اللہ تعالیٰ ایسا حکم کیوں اتاریں گے، یعنی چیلنج کرنا اللہ کے حکم کو. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں کے خلاف ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا تھا جو کہ اس کو اسلام کی کیٹیگری میں ڈال ہی نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے، یعنی ارکان اسلام میں اس کو شمار ہی نہیں کر رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ کفر اور یعنی اسلام اور کفر کے درمیان تمیز کرنے والی چیز نماز ہے. نمازوں کا بھی معاملہ دیکھ لیں. اور ان کا کیا، ہم تو اپنے پر نظر رکھیں نا کہ یہاں پر صدقات کی بات ہو رہی، اس کے ساتھ ساتھ نماز کا معاملہ جو کہ قیامت والے دن سب سے پہلے پوچھا جانا ہے، اس میں بھی ہم دیکھیں کہ ہمارا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم عملی منافقت کا شکار ہیں. گھر میں آرام سے ہوتے ہیں تو نمازیں ادا کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یونیورسٹیز جانے والے بچے یا جاب پہ جانے والے کتنے بچے ہیں جو اپنی ساری نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. علاوہ یہ کہ فجر اور عشاء پڑھ لی لیکن ظہر، عصر اور مغرب کے وقت وہ ان کو فرصت ہی نہیں ہے، اور وہ پھر اس بات کا بہانہ لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ بہانہ تو نہیں، ہر ایک کی دلوں کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کا عذر پیش کرتے ہیں کہ نہیں وقت ملتا، کلاسیں پے در پے ہو رہی ہوتی ہیں، یا یہ کہ آفسز میں وہ وقت نہیں دے رہے ہوتے. دیکھیں یہ تو ہمت پیدا کرنے کی بات ہے نا، کہ جب آپ کے اندر ایمان آ گیا ہے اور آخرت سے آپ کو محبت ہوگی، آخرت کے لیے آپ نے ہر چیز اکٹھی کرنی ہے نا، تو دنیا کا فائدہ جانے دیں، بڑے سے بڑا نقصان بھی دنیا کا ہو رہا ہے نا ہونے دیں، لیکن آخرت کا نقصان نہ ہونے دیں، خاص طور پر فرائض کے معاملے میں، چاہے نماز کا معاملہ ہے یا زکوٰۃ کی ادائیگی کا معاملہ ہے. تو یہی تھے جن پر بری گردش آئی. حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف جہاد بھی کیا. اور پھر یہ کہ آپ دیکھیں بری گردش تو ان پر مسلسل ہی تھی کہ اسلام کی پابندیاں تو انہیں ادا کرنی ہی پڑتی تھیں، دل نہیں تھا ان کا کرتا لیکن نمازیں ادا کرنی پڑتی تھیں. اور پھر یہ کہ جب زکوٰۃ سے انکار کیا تو جہاد بھی ان کے خلاف کیا گیا اور ان کو ہزیمت بھی اٹھانی پڑی. تو اللہ تعالیٰ نے تو اسلام کو ہی سربلند کرنا تھا. ٹھیک ہے. تو جب یہ ان لوگوں سے جنگ کی گئی تو ذلیل و رسوا بھی ہوئے، اور بعد میں جو بچے ہوں گے تو ان کو زبردستی زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑی ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک. تو یعنی مکمل طور پر یہی، اب جیسے ہم پیچھے بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کا کیا معاملہ تھا. ان کی اولادوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں مسلمان ہو گئے تھے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمیشہ جو ہے نا قلق کا شکار رہتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہی چیز ان کو آخرت میں بھی چمٹ جائے گی عذاب علیم کی صورت میں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی حالت سے معاف فرمائے. یعنی یہ کہ بالکل ڈاما ڈول کیفیت ہے نا، کہ دین اسلام میں داخل بھی نہیں ہے، شک کا شکار ہیں اور اپنی دنیا کو بھی مکمل طور پر بچانا چاہتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور عرابیوں میں سے یعنی بدویوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں. اب یہ دیکھیں نا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ شخصیت کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی ان کی برائی نہیں پیش کی جا رہی. اب انہیں بدوؤں میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ ایسے ہیں من جو یؤمنو ایمان لاتا ہے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ویتخذ اور بنا لیتا ہے، ما ینفقو جو وہ خرچ کرتا ہے، قربات بطور قربت کے، عند اللہ اللہ کے ہاں، یعنی اللہ کے ہاں اس سے قربت یعنی نزدیکیاں ملیں گی. وصلواتی رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اللہ خبردار ہو، انہا بے شک وہ قربت اللہم ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے. سیدخلہم اللہ ان قریب داخل کرے گا اللہ ان کو فی رحمتی اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے.
تو ہر جگہ پر لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے، شہری لوگوں میں بھی نفاق ہو سکتا ہے، اور اسی طرح بدوی لوگوں میں اکھڑ نفاق والے بھی موجود ہو سکتے ہیں، اور ان میں ایمان لانے والے بھی موجود ہیں۔ سب بدوی بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں حقیقی مومن بھی ہیں جو کہ قرآن کی تاثیر سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کافی حد تک متاثر ہو چکے تھے، اور وہ تو اللہ کی راہ میں رغبت اور خوش دلی سے خرچ کرتے تھے، کیونکہ خرچ کرتے وقت ان کے سامنے دو مقاصد ہوتے تھے۔ ایک تو یہ کہ انہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے دیکھا نا کہ ابھی جیسے میں نے کہا نا کہ بعض اوقات کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا تو ہمیں لگتا ہے جیسے اللہ ناراض ہو گئے ہیں نا، تو فوراً نماز کی طرف، سجدے کی طرف رجوع کیا کریں، اور اسی طرح صدقات کیا کریں کہ یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو، اس کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے نا۔ اور جس نے اس طرح سے خرچ کیا کہ ایک دوسرے کو پتہ نہ چلا، تو پھر کیا ہے وہ اس دن قیامت والے دن عرش کے سائے تلے ہوگا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں سب کچھ نا، تو یہ بدوؤں میں ایسے لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو وہ یہ مقصد رکھتے ہیں کہ انہیں اللہ کا قرب حاصل ہو، اس کی نزدیکیاں مل جائیں، اس سے ان کا تعلق جو ہے وہ زیادہ استوار ہو جائے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ صلوات الرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل جائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی تھی کہ جب آپ صدقہ وصول کریں تو صدقہ دینے والوں کو دعا دیا کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوتی ہے، اور قربت کا ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ عنقریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، اور جو رحمت میں داخل ہو گیا یعنی کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، سبحان اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا ہم اس پر ہی اختتام کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ کیا ہے کہ فرض صدقات بھی اور اسی طرح نفلی صدقات بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں نزدیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی دعائیں بھی اس شخص کے لیے ہیں۔ اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا نا، وہی ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ آج بھی اگر آپ دین کے نام پر اپیل کرتے ہیں اور لوگ بڑھ کر آپ کو صدقات خیرات دیتے ہیں، یا پھر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کا کام ہی صدقات کی وصولی ہے، تو صدقہ دینے والوں کو دعائیں دیا کریں، ان کو برکت کی، خیر کی۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ان کے دلوں کے جمنے کا باعث ہو جاتی ہے نا یہ بات، دل جمتے ہیں۔ ہمیں بھی کوئی دعائیں دے تو ہمیں کیسے ایک یقین سا اندر، ایک ٹھنڈک سی دل میں اترتی ہے نا، اور ہم اس پر فوراً ہی آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔